لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین جانو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ آنے والا وقت صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج سے شروع کر دیں۔ اور ناظرین کرام، زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ کسی کو بھی وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ جو جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر تعلقات کو نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور ناظرین، کسی پر طنز ایسا تیر ہے جس کو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے، پھر بھی اس کی کرواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ محبت کرنے والے کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ کیا شکایت کرنی ان لوگوں سے جن کے دل میں احساس ہی نہ ہو۔ بیمار انسان کو ہدیہ پیش کرنے سے اس کو آرام و سکون ملتا ہے۔ باپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو ساری عمر کے لیے رلا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ جو چوٹیں نظر نہیں آتی، کتنے گہرے وہ وار ہوتے ہیں۔ کسی بھی نامحرم کو اتنا حق مت دینا کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور کب رونا ہے۔ عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، زندگی میں آگے بڑھنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا جتنا کہ راستے میں ٹانگ اڑانے والوں سے بچ کر نکلنا ہے۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ جن کو یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ ایسا کیوں ہے اور کہاں سے ہے، تو اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ اچھے کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت کم پڑتی ہے، اچھے ارادے اور دل کی زیادہ۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت چکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا ہی بہترین سزا ہوتی ہے۔ اور ناظرین، نئے رشتوں کی چاہ میں اکثر پرانے رشتوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ زندگی میں پسند اس کو نہ کرو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ اس کو پسند کرو جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں بلکہ لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ ہمیشہ ایک سبق یاد رکھو، جو ملا وہ بہتر ہے، جو نہیں ملا اس میں بہتری ہے۔ اپنی مسکراہٹ کے مالک خود بنے، ورنہ رلانے والے بہت ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ جن عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو پر کوئی فرض تو نہیں ہے، کیا ان عورتوں نے یہ بات اپنی بابی کو بتائی ہوئی ہے؟ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ سب سے اعلیٰ معذرت یہ ہے کہ اپنا رویہ تبدیل کریں۔
اگر کوئی آپ کو اہمیت دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جوتے سمیت اس کے سر پر چڑھ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور توجہ سے سنی ہوئی باتیں کام آ ہی جاتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، سکون چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی جانب دیکھو، اور پھر جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، سکون میں رہو گے۔ نا امیدی سے انسان کاہل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے قریب نہ آنے دو۔ جو رزق حرام کھاتا ہے اس کا نفس بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ اور ناظرین، دل سے بات کرنے اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں دانش مند کی خاموشی سے، جاہل کی شعلہ بیانی سے۔ ہمیشہ اپنی زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ موٹاپا دور بگانا چاہتے ہو تو نہار میں گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا۔ ادرک کی چائے کا استعمال کریں۔ رات کے کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے۔ سلاد کا کثرت سے استعمال کریں۔ نہایت مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بغیر مشکل کی زندگی چاہیے تو وہ صرف خوابوں میں ملتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ اور ناظرین کرام، ہم اپنے بہت سے کام کاہلی کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ لوگ سیرت کا صرف رونا روتے ہیں، بات ہر کوئی پیسہ دے کر شروع کرتا ہے۔ رزق حلال کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ اپنی اس خامی کو تلاش کرو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ اور ناظرین، مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ ناظرین کرام، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔